بارگاہ عزت کے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت محترم ناچیز نے قرآن مجید کی 57 سپارہ سورۃ الانبیاء شریف آیت نمبر 107 کی تلاوت کی ہے۔ دل سے دعا ہے اللہ رب العالمین آمینہ کے لال در یتیم نبی اجپال علیہ السلام کی ذات گرامی کے طفیل ہمارا جینا مرنا حضور کی محبت کے اندر فرما دے۔ حضرت گرامی، آج ناچیز کا جو موضوع ہے عظمت مصطفیٰ بسلسلہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سچ سن کر سنا کر فریقین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا محبوب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو زمانے بھر کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تحت ثرا سے لے کر عرش اولاد تک میرے رب نے جتنی مخلوقوں کو پیدا فرمایا، رب نے جتنے جہان پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق اور کسی جہان کے لیے نبی علیہ السلام کی رحمت کو مقید نہیں فرمایا کہ اے محبوب مکرم علیہ السلام آپ فلاں جہان کے لیے رحمت ہیں، فلاں جہان کے لیے نہیں ہیں، فلاں مخلوق کے لیے رحمت ہے تو فلاں کے لیے نہیں ہے۔ مطلقاً مالک فرمایا، اور مطلق کے لیے یہ قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے۔ رب کائنات نے بلا تقیید یہ ارشاد گرامی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے ماہی زہرا کے بابا حسین کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام تر جہان کے لیے اور تمام تر مخلوقات کے لیے سب کے ایک ایک لمحے کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آباد گرامی، حضور نبی رحمت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں انسان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہاں حیوانوں کے لیے بھی میرے نبی رحمت بن کے آئے ہیں۔ جہاں انسانوں کی فریاد رسی کو سماعت فرماتے ہیں، وہاں تمہارا اور میرا غمخوار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کی بولیوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کی فریاد رسی کو پہنچتے بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، محبوب کریم علیہ السلام بے جان پتھروں کی بولی کو سن کر سمجھ کر ان کو بھی داد شفقت اور داد محبت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علامو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر تھے۔ مسجد نبوی شریف وہ پاک مقام ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد نبوی شریف کی پاک حدود کے اندر رہ کر ایک نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک نماز کے صدقے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے نماز کی قریب 50,000 نمازوں کا ثواب میرا مالک عطا فرمائے گا۔ اس مسجد کے اندر ہزار صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کے اندر باہری گفتگو ہو رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے مقدس صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ بات یہ ہے ان اللہ اتخذ آدم صفی اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے. دوسرے نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے کلیم اللہ بنایا ہے. تو تیسرے صحابی نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے. چوتھے صحابی نے کہا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو رب العالمین نے ذبیح اللہ کا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے. تو ایک صحابی بولے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا مقام شان اور درجہ عطا فرمایا. ایک اور صحابی بولے کہا جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے نجی اللہ بنایا. یہ کہانی گفتگو ہو رہی ہے. کوئی صحابی کس نبی کی شان بیان کرتا ہے, کوئی صحابی کس نبی کی شان کا بیان کرتا ہے. مانتے سبھی کو ہے, عظمتیں سب کی ہے, مقام سب کا ہے, شان سب کی ہے, اور ہر نبی کا مقام میرے رب نے بڑا عطا فرمایا. ہر نبی کو اس نبی کی شان کے مطابق میرے رب نے بڑی شان اور مقام سے نوازا ہے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی, اچانک حسین کا نانا سیدہ زہرا کا بابا تشریف لے آتے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. کریم آقا علیہ السلام نے ان کی کہانی گفتگو کو سماعت فرمایا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ تمہاری گفتگو کو میں سن رہا تھا. میں تمہاری گفتگو کو کتنی والے صحابہ ہوں گے, کتنی شان والے صحابہ ہوں گے کہ جن کی کریم علیہ السلام نے سوال بھی فرمایا ہے اور انہیں جواب بھی عطا فرمایا. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا, سننے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام ماں کے بچے ہو گئے ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, وہ سن کے کرتے کچھ نہیں ہیں. تو ہم نے کہا بات یہ ہے, اور تم سنانے والے تو بننا, تو مروبی اور جامع والا عشق و محبت کو لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر حضرات اکابرین میں سے کوئی اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تو زبان مصطفیٰ کے اوپر پہنچتے ہیں, آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم زبان مصطفیٰ میں آ گئے ہیں, ہم آپ کے پاک قدموں کی مقدس بہار کے اندر آ گئے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو بالمصافحہ سلام کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ہم آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں. بس یہ حضرات گرامی زبان تو سب کے پاس ہوتی ہے, ذہن سب کے پاس ہوتا ہے, عقل سب انسانوں کی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کیفیت کس بندے کی ہے جو کیفیت مصطفیٰ کریم کے دربار میں پہنچتی ہے. خلوص کتنا ہے, اعتقاد کتنا ہے, محبت کتنی ہے, اس بندے کا کریم علیہ السلام کی محبت کتنی ہے. اور اگر ہزار اکابرین میں سے کوئی صاحب مصطفیٰ کریم کے دربار میں جاتا ہے, جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو سلام کرنا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دربار نبوت سے ہاتھ باہر نکالتے ہیں, اور جب باہر نکالتے ہیں وہ سلام عرض کرتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ اے نادان لوگوں, وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جو سنتا نہیں ہے, سن کے کرتا کچھ نہیں ہے. ہم نے اس نبی کا کرنا پڑا ہے جو ہم ادھر سے پڑھتے ہیں. گنبد خضرا کے وکیل ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں, سنتے جواب بھی جانے کا. سبحان اللہ. حضرات گرامی نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے غلاموں, کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو سماعت فرمائی. صحابہ کرام کی, کوئی جناب آدم علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے, کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی, کوئی جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کی, جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, سارے کے سارے صحابہ انبیاء کرام کا شان, مقام اور تذکرہ بیان کر رہے ہیں. اچانک 14 کا چاند طلوع ہوا. سبحان اللہ. 14 کا چاند طلوع ہوا. کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی نے, کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد گرامی فرمایا میں تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا, تمہاری بہت اچھی گفتگو ہے, تمہارا بہت اچھا تبصرہ ہے, اور اللہ رب العالمین نے باقی سارے نبیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا. حضور نے فرمایا میں تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں کہ بلا شبہ رب نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا, بلا شبہ رب نے آدم جناب سیدنا
اور بھی کوئی حبیب فرمایا حبیب میں ہوں. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات پر فخر بھی نہیں کرتا, میں اس بات پر فخر نہیں کرتا. آج اگر کسی بندے کی کسی دنیا دار کے ساتھ کوئی یاری لگ جائے, اسلام کو تعلقات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو جائے, علیح سلیح ہو جائے, تو بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. تو ہم نے کہا او یار تو بندہ کہتا تمہیں نہیں پتا میری فلاں کے ساتھ علیہ سلیح ہے, سلام دعا تعلقات بن گئے ہیں. اور میں نے کہا نادان انسان اور جس نبی کے قدموں کی دھول کر سکتا, رب نے 3 تاروں کو بھی عزت عطا فرمائی, مالک نے دنیا داروں کو بھی مقام عطا فرمایا ہے. اس نبی کے قدموں کی دھول کو جا کے سلام عقیدت پیش کر تو مر جائے گا, رب تیرا نام پھر بھی زندہ فرمائے گا. تو مر جائے گا لیکن رب پھر تیرا نام زندہ فرما دے گا. آقا کریم علیہ السلام کی ذات و ذات غلامو, کریم آقا علیہ السلام کو میرے رب نے بڑی شان عطا فرمائی, بڑا مقام عطا فرمایا. پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے ایک طویل حدیث پاک کا راستے میں رہ گئی تھی, میں اس حدیث پاک کا احترام کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث پاک کا پس منظر مختصراً یہ تھا, کیونکہ میں اس کو اختتام نہ کر سکا ٹائم کی قلت کی بنا پر. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کی غیر موجودگی کے اندر. ہم حضرات صحابہ کرام جو تھے انبیاء کرام کا تذکرہ خیر کر رہے تھے. تو فرمایا کریم آقا علیہ السلام اچانک تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ما اجلسکم, ما اجلسکم. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں تبارک کی طرف نہیں جاؤں گا, میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا, کیونکہ یہ آپ نے پچھلے جمعہ کو سوال فرمایا تھا. حضرات صحابہ کرام نے کیا اللہ نے دین اسلام کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایک تو اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور دوسرا ومن علینا بیکا یا رسول اللہ آپ محبوب رب کے تھے, ماہی رب کے تھے, دیور رب کے تھے, محبوب محب نے محبوب ہمیں عطا فرما دیا. اتنی سوری ظلموں والا بددعا کے چہرے کے ٹکڑے والا رب نے حبیب ہمیں عطا فرما دیا. ہم اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مالک کو بولا حبیب تیرا تھا عطا ہمیں فرما دیا. نبی علیہ السلام نے ان سے قسم اٹھائی, صحابہ کرام نے قسم اٹھائی کہ ہم باقی ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہی بنا کے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ میں نے شک کی بنا پر قسم نہیں لی ہے کہ تم اپنے دعوے کے اندر میں غلط ہو یا مجھے کوئی شک کی بنا پر ہی ہے. نانا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا وجہ یہ ہے وَإِنَّمَا أَتَانِي جبریل علیہ السلام. ابھی تو تم گفتگو کر رہے تھے نا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے اندر اپنا ماہی اور دل پر جانے جانا ہمیں عطا فرمایا ہے. فرمایا تم اس بات مسجد نبوی شریف کے پاک دھرتی کے اوپر بیٹھ کے وَإِنَّمَا أَتَانِي جبریل علیہ السلام تم ادھر بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے, اللہ نے جبریل کو بھیج کر تمہارے پاس پیغام بھجوا دیا. کیا پیغام ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُلِّ الْمَلَائِكَةِ. میرے پاس آئے ہیں, میں اندر تشریف فرما تھا, تم باہر تھے اور تم جو تھے وہ میرا ذکر مبارک کر رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے غلام آپ کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں, آمد مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, جشن ظہور مصطفیٰ کے حوالے سے خوشی کے ترانے اور گیت اور قصیدے گا رہے ہیں. فرمایا یباہی بکم الملائکہ, اللہ وحدہ لا شریک لہ عرش کے اوپر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. کیا فرشتوں دیکھو تو صحیح نا, جب میں نے آدم علیہ السلام کے پیدائش کے حوالے سے, تخلیق کے حوالے سے میں نے تم سے مشورہ طلب کیا تھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے کو مولا نائب نہ بنانا, خلیفہ نہ بنانا, یہ زمین کے
ذات برکات کے علماء اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین آئے، عرض کیا مالک کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام آپ کی آمد پر جشن ظہور مصطفیٰ کے حوالے سے، آمد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہم تو کنجور کے اندر بیٹھ کر ذکر خیر کرتے ہیں، ہم تو گوشت پر عیسیٰ والی یہ چھوٹے چھوٹے بندوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ زہرا کے بابے کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے مصطفیٰ کریم کے سامنے اس مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کو سجایا ہے، جس مسجد کے اندر آج حاجی اگر جا کر ایک نماز پڑھتا ہے، زہرا کے بابے نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا، میری امت کے حاجیوں، میری امت کے نوکروں، تم آ کے مصطفیٰ کریم کی مسجد کے اندر ایک نماز پڑھو گے، میں آپ سے تمہیں 50,000 نماز کا ثواب دے کر دوں گا۔ یہ وہ پاک مسجد ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ میلاد کی محفل سجانا، یہ ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ احمد رضا نے ہمیں فکر نہیں دی ہے، بلکہ زہرا کے بابے کے سامنے ذکر مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کے مقدس صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی۔ کریمہ کا علیہ السلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف کے اندر آئے، کریمہ کا علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا 10 محرم الحرام شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا سارا سال تم روزہ نہیں رکھتے، 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے ہم یہودی ہیں، ہمارے نبی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 10 محرم الحرام شریف کو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے ماننے والوں کو فرعون سے ہر طرح کے فرعون کے شر سے پناہ عطا فرما کے نجات عطا فرمائی۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر خیر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا یاد کرو محبوب کریم علیہ السلام اس بات کو جب ہم نے سمجھ دیا تھا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اے پاک موسیٰ ہم نے تمہیں نجات دی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو تباہ اور برباد کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پیارے موسیٰ تم تو پار جا کے دیکھ ہی رہے تھے نا ان کو۔ یہ قرآن ہے، یہ سورۃ بقرہ شریف ہے، یہ پہلا سپارہ ہے، پہلے سپارے کے دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، پاک موسیٰ کو نجات عطا فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر روزہ کیوں روکتے ہو؟ حضور ہمارے نبی کو ہم نے 10 محرم الحرام شریف کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی تھی اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، ہم خوشی مناتے ہیں ہمارا دشمن غرق ہو گیا، ہمارا نبی آباد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا تم اپنے نبی کو جو آل فرعون اور فرعون کے شر سے محفوظ ہوئے اس خوشی پر تم روزہ رکھتے ہو؟ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا نحن احق منکم، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے تم اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی باخیریت آل فرعون کے ظلم سے بچ جانے کی خوشی کے اندر اگر تم روزہ رکھتے ہو، فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، تم ایک روزہ رکھتے ہو، میرے محمد کے غلام 2 روزے رکھے گے۔ کریمہ علیہ السلام اسی وجہ سے امت کو زیادہ گرامی فرمایا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، 9 محرم کا ساتھ روزہ رکھ لینا، جو بندہ 1-2 روزے رکھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے سابقہ سال میں سے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت گرامی یہاں پہ علم فکریہ اور دعوت فکر یہ ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرعون کے ظلم سے بچائے تو اس خوشی کے اندر ان کی قوم روزہ رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود روزہ رکھا، سوار کے دن ہر سوار کو روزہ رکھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بھی تو بابرکت دن ہے، جمعرات بھی تو بابرکت دن ہے، اتوار دن بھی بابرکت دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین نے نور کی پیدائش فرمائی ہے، یا رسول اللہ کسی اور دن کے اندر روزہ نہیں رکھتے، سوار کو کیوں رکھتے ہو؟ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے وَلِدْتُ فِيهِ، میں محمد اسی دن پیدا ہوا تھا، میں محمد اسی دن پیدا ہوا تھا تو اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنی
میلاد مناتے ہیں. میں نے کہا ظالمو سنی سے میلاد نہیں مناتے, سنیوں کا نبی نے بھی اپنا میلاد منایا. اور پھر یہاں پہ بات نہیں رکی, کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا وَأُنزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی کا جو نزول فرمایا تھا سورۃ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ, فرمایا وہ بھی قرآن کا پہلا حصہ سماعت کے اندر نازل ہوا, اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. اور دوسری یہ کہ میں نے آپ کے زمانے کو بہار عطا فرمائی, اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. معلوم کیا ہوا کہ یہ فکر ہمیں صرف احمد رضا نے عطا نہیں فرمائی بلکہ مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی. حضور نبی رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف کے اندر آئے. مدینہ طیبہ شریف کے قریب ایک موضع تھا کبھی, وہاں پہ رکے. کفار مکہ نے ایک بندے کا چناؤ کیا کہ جس کا نام تھا برہدہ اسلمی. کہا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ تو میں تمہیں 100 اونٹ اچھی نسل کا انعام کے طور پہ دوں گا. تو 70 سوار لے کر کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے بھاگا کہ مکہ شریف سے روانہ ہو چکے ہیں, مدینہ پہنچنے سے پہلے گرفتار کر کے لے آؤں گا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جس کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جو بندہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے ان کی جامع محبت میں جامع عشق میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے. مقام موضع غنیم کے اوپر گرفتاری کا عالم تھا, گرفتاری ہو گئی تھی. نبی علیہ السلام کو پا لیا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ آج بولتے ہیں میرا نام برہدہ ہے. نبی علیہ السلام نے صدیق کے اوپر سے فرمایا صدیق اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب ہماری صلح ہونے والی ہے, اب ہماری صلح ہونے والی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آج کہتے ہیں میں اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, اسلم کی اولاد سے ہوں. نبی علیہ السلام نے سارے گرامی فرمایا صدیق تمہیں مبارک ہو, اب اللہ رب العالمین کی رحمت کی رحمت جھم ہونے والی ہے. بہرحال مختصر عرض کروں, نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب یہ تعارف پوچھا پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں کہ جن کی گرفتاری کے لالچ میں مکے سے سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہو. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. میں نے کہا مدینے کے اندر کی خبریں تو دیتا ہے اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. کیا دو سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا کہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, اتنے بندے لے کر آئے ہو, اور فرمایا تم 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر آئے ہو. بہرحال وہ چل پڑے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فاسلم برہدہ, نبی علیہ السلام نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا, دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دینا, مجھے کلمہ پڑھا دے. 70 بندہ جو ساتھ تھا انہوں نے کہا غریب نواز سے بھی یہ کلمہ نہیں پڑھے گا, ہم بھی آپ کے قدموں میں جھک کے کلمہ ہی پڑھیں گے. حضرات گرامی چلے مدینہ شریف کے اندر چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ساروں کو مدینہ کی بہانے عطا فرمائے. نبی علیہ السلام چلے. حضرت برہدہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ چپ کر کے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ زمانے والے کو پتہ چلے یہ ذکر مصطفیٰ کا قافلہ جا رہا. اب نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کیسے جانا چاہیے؟ یا رسول اللہ یہ میرے پاس جھنڈا ہے, اپنے ساتھ سے پگڑی کو اتارا, جھنڈے کو اپنا جھنڈا جو تھا اندر دیا, جھنڈا اوپر رکھا, جھنڈا اندر دیا اور لہرا کر کہا کہ یا رسول اللہ مدینہ کے اندر جائیں گے, اس شان کے ساتھ جائیں گے, ایسے جذبے کے ساتھ جائیں گے, ایسے مقام اور شوکت کے ساتھ جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی اور ہمارا جانا امت محمدیہ یاد رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھی. اب جھنڈوں کو لہرایا جا رہا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت برہدہ اسلمی کہتے ہیں فصائد الرجال والنساء فوق البیوت, فرمایا مرد اور عورتیں جو تھی اس قافلہ کو دیکھ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرنے کی خاطر بے تاب ہو کر اپنے گھروں سے نکل کر, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, یہ سیاہ ستہ کی صحیح ترین حدیث پاک ہے, فصائد الرجال والنساء فوق البیوت, مرد اور عورتیں جو تھی وہ مکانوں کی چھتوں کے بچا گئے.
کہاں چل گئے؟ سارے بول کہاں چل گئے؟ مکان کی وجہ. اور پھر فرمایا کہ وال بطروں کے وال گیرنو فطروں کے جنادون یا محمد و یا رسول اللہ. اور بچے اور غلام جو تھے وہ گلیوں کے اندر پھیل گئے, ڈنڈے اور جھنڈے لہرا کر وہ بھی نعرے لگا رہے تھے کہ یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. لیکن رات میں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا, ہم آگے لا رہے ہیں. کون آگے ہیں؟ ہم بھی تو ربیع الاول شریف کو پرسوں اتوار والے دن ہم بھی تو انشاءاللہ جھنڈے بھی اٹھائیں گے, ساتھ ڈنڈے بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. اور لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں کرائے ہو میدان میں؟ ہم کہیں گے ظالموں تمہیں نہیں پتا ہمارے نبی کی آمد ہو گئی, ہمارے نبی کی آمد کا دن ہے. کریمات علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں, اب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک کے اندر حضور کے سامنے نبی کے اپنا صحابہ نے جلوس میلاد کا نکال کر ثابت کر دیا کہ یہ سنیوں کی 1400 سال بعد کی پیداواری ہے. بلکہ ہم نے مدینہ طیبہ کے اندر مصطفیٰ کریم کی آمد کے اندر حضور کے سامنے جلوس نکال کر بتا دیا کہ لوگوں یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے. حضرت گرامی کیا خیال ہے 12 ربیع الاول شریف کو اپنے کاروبار چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ سارا سال کاروبار کرتے ہیں. میرے نبی نے سارے زندگی ہر سجدے کے اندر کہا رب سلم امتی, میرے مالک مولا میں تو ہر قسم کی غلاظت سے پاک, ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہوں, مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے اپنی. میرے مالک مولا رب سلم امتی, میری امت کا خیال رکھنا, میری امت کا خیال فرمانا. حضور تو پوری زندگی امت کی فکر میں رہے اور امت کی ساتھ کے بعد ایک دن بھی اپنا کاروبار بند نہ کر سکے. امتی کی شان نہیں ہے. کیا خیال ہے 12 ربیع الاول شریف کو جلوس میں نکلیں گے سارے اتحاد کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, محبت اور جرت کے ساتھ, عقیدت اور احترام کے ساتھ, آداب اور اخلاق کے ساتھ میں چلیں گے. زمانے کو بتائیں گے ہم شر پسند نہیں ہیں, ہم تو نبی کے نوکر بن کے میدان میں. حضرت گرامی حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں, اس 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک عدد عمرہ شریف کا ٹکٹ ہوتا ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. جانا نہ جانا تو قسمت کی بات ہے, ایک صاحب نے جانا ہے, لیکن سبحان اللہ کہتے جائیں کبھی تو باری آئے گی نا. حضرت گرامی ایک عمرہ شریف کا ٹکٹ ہوتا ہے. پہلا اعلان کہ آپ اپنی شناختی کارڈ کی ایک کاپی اپنی جیب میں رکھنا. پتہ نہیں ہم یہاں تو سارے بیٹھے ہیں, ماتھے میں نہیں لکھا ہوا کون سا خوش نصیب ہے, لیکن زہرا کے وعدے کی مہربانی پتہ نہیں کس غلام کو اپنے قدموں کے اندر بلا کے اپنی بہاریں عطا فرمائی. اور اس جلوس کا آغاز انشاءاللہ تعالی پرسوں اتوار والے دن مرکز اہل سنت مرکزی جامع مسجد غوثیہ قادریہ سے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ایک خوبصورت قافلہ صبح 9 بجے نکلے گا اور متبادلہ راستوں سے ہوتا ہوا اس کا اختتام جو ہے وہ پنجاب بینک کے ساتھ محترم حاجی نذیر خان صاحب کی منڈی کے اندر ہوگا. تو ہمارا حضور کے غلام کا استقبال کریں گے, لنگر کا اہتمام بھی ہوگا, عمرہ شریف کا ٹکٹ بھی ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پاک پروگرام کی صدارت جو ہے وہ لاکھوں مریدوں کی دلوں کی دھڑکن پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب المعروف چند پیر صدار فرمائیں. کیا خیال ہے آئیں گے؟ سارے آئیں گے. زبان نہیں اپنے مبارک ہاتھوں کو لہرا کر بتا دیں ہم سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایسے پاک آئیں گے جو جلوس مرکز اہل سنت سے نکلے گا, مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حاجی صاحب قبلہ کے پاس پہنچیں گے, وہ غلامان مصطفیٰ کا استقبال کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی سید زادے کی مبارک ہاتھوں سے عمرہ شریف کا ٹکٹ بھی نکلے گا, لنگر بھی آئے گا اور پھر زہرا کے بابا اپنے قدموں کی بہاریں بھی عطا فرمائیں. اچھا میں ایک بات کی ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتا جاؤں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے عمرہ شریف کے ٹکٹ کے حوالے سے یہ معاملہ شروع ہوا, یہ پرسوں والے دن جو عمرہ شریف کا ٹکٹ نکلے گا یہ 6واں سال ہے.
کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 6 سال ہے. 5 ٹکٹیں نکل چکی ہیں اور 2 اپنے 5 ٹکٹیں نکل چکی ہیں. یہ 6 سال ہے. ہمارے خلاف یعنی مرکز اہل سنت کے خلاف ایک بہترین بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا ہے. افواہیں چھوڑی جا رہی ہے اور افواہوں کے چھکے چوکے مارے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لوگ کو بدھو لگا رہے ہیں. ہر آئے دن عمرہ شریف کا ٹکٹ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. بڑے بڑے گلے پھاڑ کے اعلان کرتے ہیں. آج تک کوئی بندہ عمرہ شریف کے اپنے عمرہ شریف کی ٹکٹ لے کر مدینے کی بہاریں تو لے کے نہیں آیا. یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ ناکام سازش ہو رہی ہے, پروپیگنڈا تیار ہو رہا ہے, افواہوں کے چھکے چوکے مارے جا رہے ہیں. تو میں ان لوگوں کی اطلاع کے عرض کروں گا, پہلے سال یعنی آج سے 5 سال پہلے جو ٹکٹ نکلا تھا وہ ایک صاحب بندہ تھا بڑے نئے پنڈ کا, ان کا ٹکٹ نکلا تھا. الحمدللہ وہ عمرہ شریف کر آئے ہیں. اچھا اگر میں نیچے آ کے جھوٹ بولوں تو شاید بھاگ جائے, لیکن یہ نمبر مصطفیٰ ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا, نوے پنڈ سے ایک صاحب کا عمرہ شریف کا ٹکٹ نکلا تھا 5 سال پہلے, سب سے پہلا ٹکٹ. وہ بندہ الحمدللہ عمرہ شریف کر کے آ گیا ہے. دوسرا بندہ جو تھا وہ صدیق پورے شہر پہ ایک لڑکا تھا, نام مجھے یاد نہیں ہے, بٹ لڑکا تھا, بٹ قوم کا, ان کا عمرہ شریف کا ٹکٹ نکلا تھا. الحمدللہ انہوں نے بھی عمرہ شریف کر لیا ہے, اس نے بھی عمرہ شریف کر لیا ہے. تیسرا بندے جو تھے اس بندے کو ہر بندہ جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے, ہمارے محترم عزت دماغ پروفیسر اقبال بھٹی صاحب, سارے جانتے ہیں نا, پروفیسر اقبال بھٹی صاحب, ان کا عمرہ شریف کا ٹکٹ نکلا تھا. الحمدللہ وہ خود بنفس نفیس عمرہ شریف کر آئے ہیں. کیا آپ اینی گواہ نہیں ہے اس بات کی؟ آپ کنجور میں نہیں رہتے. ماسٹر سلامت صاحب کے بیٹھے ہیں, ماسٹر عارف صاحب کے بیٹھے ہیں, سارے وسیب کے بندے بیٹھے ہیں. پروفیسر اقبال بھٹی صاحب الحمدللہ مرکز اہل سنت سے جو ان کو ٹکٹ جاری ہوا تھا اسی کے تحت عمرہ شریف کر کے واپس تشریف لے آئے. یہ 3 بندے الحمدللہ کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ عمرہ شریف کا آنے جانے کا سلسلہ معطل ہو گیا تو رکاوٹ پیدا ہو گئی. اس کے بعد چوتھے سال جو نکلا تھا عمرہ شریف کا ٹکٹ تو جناب والا وہ گنگرا کا ایک بندہ تھا, گنگرا پنڈ کا رہائشی تھا. اس نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو چلے جانا ہے. اس 10ویں مہینے کی 19 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی چلے جانا ہے. اب رہا 5واں بندہ, یہ جو ہمارے خلاف سازشیں اور ناکام سازشیں ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہوائی چھکے چوکے ہیں. مرکز اہل سنت کو رب نے کل بھی عزت عطا فرمائی تھی, اللہ کو آج بھی عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور 5واں جو پچھلے سال نکلا تھا وہ ہمارے کنجور کا غالباً فاطمہ پبلک اسکول کے ساتھ ایک لڑکا, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, بھرتی لڑکا تھا, سفیان نام کا لڑکا تھا. وہ کبھی کہتا ہے میں نے جانا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے اپنی امی جان کو بھیجنا ہے, کبھی کہتا ہے میں نے اپنے ابو جان کو بھیجنا ہے. وہ میں نے کہا یار کسی کو نہیں بھیجنا تو مجھے بھیج دو. جی تو بہرحال ان کے سفیان بھٹی صاحب کی طرف سے بھائی محمد شاہد فیض قادری صاحب اور آغا صلاح الدین صاحب نے جو ٹکٹ کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے, انہوں نے الحمدللہ ٹریول والوں کو پیسے جمع کروا دیے, پیسے جمع کروا دیے ہیں. اب آئے یعنی کہ اتوار والے دن 6 سال ہوگا, پتہ نہیں کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کو زہرا کے بابا قدموں کے اندر بہار عطا فرماتے ہیں. اب سارے لوگوں کی تسلی ہو گئی ہے کہ مرکز اہل سنت جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ کر کے دکھاتا ہے. ایک بات. پھر دوسری بات کہتے ہیں جی فلاں معاملہ ہوا, مرکز اہل سنت سے کوئی آواز نہیں اٹھی. تو میں نے کہا مسئلے سے کام لینا ایک اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. ہر کام کے بعد نعرہ بازی کر دینا, ہر بندے کو کافری بناتے جاؤ, ہر بندے کو مرتد بناتے جاؤ, ہر بندے کو بدعتی بناتے جاؤ, یہ بھی اسلام کا رویہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ مبارک ہے کہ اگر کسی بندے سے کفر صادر ہو جائے تو فرمایا 100 میں سے 99 گواہیاں لینا, یعنی کہ اگر 100 مرتبہ میں سے 99 مرتبہ وہ قسم اٹھا کے کہے میں نے یہ غلطی کی ہے اور یہ کفریہ اپنا کام کیا ہے, تو پھر فرمایا اس کو کافر کہنا
ہر بندے کو کافر نہ بناتے جانا. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سنت نہیں کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کی ناکام سازی بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کی زبان کو لگام نہیں دے سکتے. پچھلے سال مرکز اہل سنت نے عوام کے سامنے 6 حافظ قرآن دیے تھے. کیا نہیں دیے تھے؟ دستار بندی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے وعدہ کیا تھا خفیہ طور پہ انتظامیہ سے کہ اگر آپ کی محبتیں اور میری زندگی اور بچوں کی محبتیں انشاءاللہ تعالی اگلے سال اللہ رسول کے فضل و کرم سے 10 حافظ قرآن تیار ہوں گے. تو الحمدللہ رب العالمین اس وعدے کے بعد 3 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. ایک بچے نے پچھلے جمعۃ المبارک کو 30 ستمبر کو پچھلے جمعۃ المبارک کو قرآن کا حفظ کیا اور باقی بھی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے. بہرحال اس وعدے کے بعد 3 بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں. الحمدللہ جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ مرکز اہل سنت آپ کو انشاءاللہ 10 حافظ قرآن دے گا. کیا خیال ہے؟ مرکز اہل سنت کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا ہم جب بچوں کو پڑھائیں گے حافظ قرآن کا کے اندر اعلان کرے 1000 ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے. شور شرابہ سے کام نہیں ہوتا. محبت سے کام ہوتا ہے, الفت سے کام ہوتا ہے, پیار سے کام ہوتا ہے. اور اگر اسی طرح یہ ترقی کرتا جائے, اللہ اس کے ذریعے عطا فرماتا جائے تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہنے سبحان اللہ. کیا ساروں کا ارادہ ہے کہ مرکز اہل سنت ترقی کرے؟ سارے بولو جو بوڑھے ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتا, نوجوان ہیں ان کی جگہ کہتے سبحان اللہ. چلو اسی خوشی کے اندر میں آپ سے دعوت دوں گا اس بات سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے, بڑے اخراجات ہوتے ہیں. بالکل مختصراً پرسوں کی بھی عمرہ شریف کا ٹکٹ بھی ہے, باقی معاملات ہوتے ہیں جلوس کے حوالے سے. آپ اس طرح کریں کوئی صاحب محروم نہ رہے. جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی محمد نبی کی آمد کی خاطر پانی اکٹھا کر لیں. صرف 2 منٹ وقت ہے آپ کے پاس. کوئی بندہ صاحب نہ رہے, جتنا ہو سکتا ہے جلدی جلدی جمع کرائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں. دیکھیں پہلا صاحب کون کا کچھ نصیب ہے. ماشاءاللہ اللہ اسے عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ خوشی عطا فرمائے. یہ 2 نوٹ 20 والے ہیں نا, 5000 والے. یہ 2 نوٹ 5000 والے 10,000 روپیہ بھائی محمد شاہد فیض قادری صاحب نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی کے اندر اس پاک مجلس کے اندر جمع کرایا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے محترم ہیں, اپنے والد مرحوم کے سال سال کے لیے 500 روپیہ دیا ہے. میرا رب قبول فرمائے. ماشاءاللہ کوئی صاحب ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, نہیں آ سکتے تو نہ کسی کے ہاتھ سے پکڑا دیں, انشاءاللہ یہ قیامت کے ذریعے کام آئے گا. ماشاءاللہ یہ پیارا بیٹا بھائی عمر یاسر صاحب کا ماشاءاللہ ماسٹر سلامت صاحب نے بھی 500 والا نیا نوٹ دیا ہے. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ استاد ہو کر وہ بھی پیسے دے. اللہ اس سے عطا فرمائے. میں بھی تو ایک ٹیچر ہی ہوں, میں بھی تو ایک معلم ہی ہوں, ان کا ہم اپنا پیر بھائی ہوں. اللہ خوشیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جلدی کریں, اندر باہر سے کوئی صاحب معلوم نہ رہے. تھوڑے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ لگے بچوں. ماشاءاللہ ایک ننا منا بچہ 500 روپے لے کے آیا. اللہ اس سے عطا فرمائے. اگر یہ چھوٹا چھوٹا جو اخراجات ہوتے ہیں, یہ خرچے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. ماشاءاللہ ننا منا بچہ, دیکھیں تھوڑے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. جلدی کریں, جمع کروائیں تاکہ اس کے بعد نماز جمعہ ادا ہو اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی یہ پیسے یہ لوگ قیامت کے دن انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری بخشش کا سامان بنیں گے. اب تمامی احباب مسجد کے اندر بیٹھ کر سچے دل کے ساتھ اس بات کا تہیہ اور ارادہ مسلم کرنے کی اگر مالک نے اتوار صبح تک زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالی ہم محبت اور جوش و خروش کے ساتھ مرکزی جلوس جو نکلے گا یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم نے صبح 9 بجے سے لے کر آخری دم تک ہم نے مرکز اہل سنت کے ساتھ رہنا ہوگا. اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کی قدم قدم کی حفاظت فرمائے. میرا مالک ہم سب کو گنبد خضرا کی پاک بھائی عطا فرمائے.